تو اللہ کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن حکیم میں یہ فرما دے کہ ہم نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا، پختہ عہد لیا کہ تمہارے سب کے بعد آنے والے جو ہیں تمہیں ان پہ ایمان بھی لانا ہوگا اور ان کی نصرت بھی کرنی ہوگی۔ عالم ارواح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا فیصلہ فرمایا جا رہا ہے۔ ابھی دنیا میں انبیاء نہیں آئے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام فرمایا حضور کے خاتم النبیین ہونے کے بیان کو اور ان سے عہد لیا۔ پھر فرمایا ثم جاءکم، تمہارے سب کے بعد آنے والا جو ہے تمہیں اس کی افضلیت کا یوں اعتراف کرنا ہے کہ اس پہ ایمان لانا ہوگا اور اس کی نصرت کرنی ہوگی۔ تو خاتمیت ایک آیت میں بیان ہوئی اور افضلیت دیگر آیات میں۔ خاتمیت کے لیے کتنی آیات ہیں قرآن میں، اس کو ہم مستقل موضوع میں بیان کریں گے۔ ابھی تو صرف یہ مثال دے رہے ہیں کہ کوئی شخص اصول کے اختلاف کرنے یا کسی اصل کے انکار کرنے سے اعمال اگر ویسے اختیار کرے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں، ایک شخص اصول میں امت کے ساتھ ہے مگر اعمال میں کوتاہ ہے، یا ہم نماز اس طرح پڑھتے ہیں، رفع دین کرتے ہیں، دوسرا نہیں کرتا، آمین اونچی ایک کہتا ہے دوسرا اونچی نہیں کہتا، یہ فروع کا اختلاف ہے۔ تو اس میں اختلاف پر کسی شخص کے بارے میں شدت اختیار کرنا یہ راہ اعتدال کے خلاف امر ہے، وسطیت کے خلاف ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب مسلمانوں کو اس بات کا پابند ہونا چاہیے کہ فروع کے اختلاف کو فروع ہی کا اختلاف سمجھیں، اور اس کا ادب یہ ہے کہ اس میں کسی پہ تان و تشنیع کرنے کی گنجائش نہیں، نہ لوگوں کو دیگر کو اپنا مذہب منوانے کی کوئی پابندی ہو۔ ہاں، اصول کے اندر بھی کوئی جبر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی اکراہ نہیں، کوئی جبر نہیں، حریت تعبیر کا ہر ایک کو حق حاصل ہے، حریت ایمان کا بھی حاصل ہے حق، مگر ایمان کے دعوے کے بعد یہ ضروری ہے کہ وہ اصول کے بارے وہ التزام کرے جن کی پابندی دین نے کی، اور فروع کے بارے میں ان آداب کو سیکھے، یاد رکھے جن کا اسلام میں اور ہمارے دین میں حکم دیا گیا۔ یہ چند گزارشات ہم نے دین کے حوالے سے کی، کیونکہ بہت سے لوگ بعض ان امور کو اس طریقے سے نہ بیان کرتے ہیں نہ سمجھتے ہیں جس طریقے سے ہمیں اپنے دین کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، پھر دین کے مآخذ کے ساتھ ہمیں معاملہ کرنا ہے، پھر دین کے حاملین، ناقلین اور شارحین کے ساتھ ہمیں ادب اور احترام کا معاملہ کرنا ہے، پھر دین کے اصول اور فروع دو ہی قسمیں ہیں، ان کے اندر فرق کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ ہم نے جو اس موضوع پہ گفتگو کی ہے، ہم چاہیں گے کہ ان کا خلاصہ ہم چند لفظوں میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ دین اسلام حق تعالی شانہ کی وضع کردہ وہ شریعت ہے جسے اس نے خاتم النبیین پر نازل فرمایا، اس بات پہ پختہ یقین اور ایمان۔ دوسری بات یہ کہ صاحب وحی کو، جس پہ کہ اللہ نے وحی کی نصوص کو بھی نازل فرمایا اور اس وحی کے بیان کو بھی نازل فرمایا، انہی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کی مراد کو بھی متعین فرما دے۔ تیسری بات، جس میں صاحب وحی نے مراد کو متعین فرما دیا، اب قیامت تک کسی کو اس میں نہ اجتہاد کا حق حاصل ہے، نہ تحقیق کا، نہ اس میں تجدید کا۔ تیسری بات یہ کہ دین کے وہ امور جن پہ صحابہ کرام کا اجماع ہو چکا، تابعین کا اجتماع ہو چکا، امت کے جملہ سلف صالحین کا اجتماع ہو چکا، وہ امور جو دین میں مسلمات ہیں،
اور پوری امت اسلامیہ ان سے واقف بھی ہے، جنہیں ضرورات دین کہا جاتا ہے۔ تو بعض لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ ضرورات کے مفہوم سے ہی غافل ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی تبدیلی دین میں تحریف شمار ہوگی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کسی قسم کی مسلمات میں تبدیلی، اسے تجدید کا نام ہرگز نہ دیا جائے گا، بلکہ یہ تحریف شمار ہوگی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ علم صحیح اور حق کے خالص وہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ واصحابی۔ اس کے سوا سب جہل اور اس کے سوا، اس حق کے سوا ہر امر باطل۔ کبھی یہ جاہلیت اولا بھی ہو سکتی ہے جو اسلام سے پہلے تھی، اور کبھی جاہلیت اخیرہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے آج کل لوگ دین کے نام پہ دین میں تحریف تجدید کے نام سے کر رہے ہیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام جس عقیدے، جس عبادت، جس اخلاق اور جن معاملات پہ جمع ہو چکے، وہ اپنے باب میں حجت قاطعہ ہے، اور جس میں ان میں اختلاف پایا جاتا تھا انہیں ہمیں امت کے لیے رحمت اور وسعت سمجھنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام ایمان میں معیار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی سنت کو اپنی سنت فرمایا ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ امت محمدیہ وہ امت ہے لن تجتمع علی ضلال، جو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، جس پہ ساری امت کا اجماع ہو جائے، اس انحراف جائز نہیں۔ لن تجتمع امتی علی ضلالہ کا یہی مفہوم ہے۔ آخری بات یہ ہے اور غور سے سمجھنے والی ہے کہ دین کی تجدید جو اس حدیث سے اخذ کی گئی جس میں آپ نے فرمایا کہ اس امت میں مجددین پیدا ہو جائیں گے، تجدید کیا ہے؟ تجدید یہ ہے کہ وہ دین کے ثوابت، وہ دین کے مسلمات، وہ دین کے اصول، ان کا بیان ہو، ان کی تبیین ہو، ان کی وضاحت ہو، اور دین کے وہ امور جو مجتہد فی ہیں ان کے آداب کا بیان ہو۔ یعنی امت کو اپنے منہج سے متعارف کرانا، امت کو اصول و فروع میں فرق بتلانا، امت کو سلف صالحین کے بارے ان کے آداب سکھلانا، یہ تو تجدید ضرور ہے۔ پھر بدعت کے موقع پہ سنت کا احیاء، حق اور باطل کا یہاں اختلاط ہو، حق کا اثبات، یہ تو تجدید ہے۔ مگر دین کے اندر نئے امور کو داخل کرنا یہ ہرگز تجدید نہیں، یہی تحریف ہے۔ تجدید دین میں یہ ہے کہ امت کو واپس لوٹایا جائے، امت کو خیر القرون کی طرف لوٹایا جائے، امت کو ادھر ادھر نہ کرایا جائے۔ نویں بات یہ ہے کہ ہمارا دین ایسا دین ہے جس میں عموم ہے، جس میں شمولیت ہے، جو پوری انسانیت کے پورے احوال کے مسائل پر مشتمل ہے۔ اس میں اعتقادات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں۔ یعنی دین کے شمول اور عموم اور قیامت تک کے لیے اس کی صلاحیت پر ایمان لانا، یہ نواں امر ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ 10ویں بات یہ ہے کہ کسی نص قرآنی یا نص نبوی کا بیان بھی اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو چکا تو اس کی
نص کو صرف مان لینا اور اس کے معنی کو اپنی مرضی سے کرنا، یہ دراصل اس نص ہی کا انکار ہے، کیونکہ ایسی نص جس کے معنی کو ہم نہ مانیں یہ اس نص کا انکار ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ حق تعالی شانہ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، ہمارے علماء کرام اور اہل دعوت حضرات کو دین کا بیان اور درست انداز سے اس کو انسانیت کے سامنے پیش کرنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ سلجھا دے، اور ہماری تمام تر جد و جہد کو اپنی رضا، اپنے رسول کی رضا کا ذریعہ بنائے، اور پوری انسانیت کے لیے بھلائی کا، فلاح کا اور ان کے لیے سعادت دارین کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔